بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری قوم کے لوگوں، تم مانو یا نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا وہ عذاب آنے والا ہے۔ آ بھی رہا ہے، لیکن ابھی تو آغاز ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا ہے، جو پچھلی کسی قوم کے اوپر نہیں آیا ہے۔ ہر پیغمبر نے اس فتنے سے اپنی اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا، لیکن وہ پہلے رونما نہیں ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خبردار کیا اور کہا کہ ایسا فتنہ آنے والا ہے، ایسی آزمائش آنے والی ہے اس روئے زمین کے اوپر، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آخری امت ہے، اس کا درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر صحیح اصلی جو امتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اس فتنے سے گزر جائیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، ان کا درجہ بھی بہت بڑا ہے آخرت میں۔ یہ آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن سب سے پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو کے اپنے مالک کی جنتوں میں داخل ہوگی، اور وہ بدبخت جنت میں جا نہیں سکیں گے، اس کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے، جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی۔ تو آج امت مسلمہ جس عذاب کی لپیٹ میں ہے، یہ اب اس کا آغاز ہوا ہے، اور دجالی فتنے اٹھ رہے ہیں، اور اس بڑے دجال کی آمد کا وقت آ گیا ہے، اور اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو اس موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، اور موجودہ جو آپ کے ایمان اور عقائد کی کیفیت ہے، اس میں تو تم سب سے بڑے اس کے سپورٹر بنو گے، اس کے حمایتی بنو گے، اس کے چیلے بنو گے، اس کا ہر اول دستہ بنو گے، اور اس طرح ذلت اور خواری دنیا میں بھی تمہارے اوپر آئے گی، اور مرنے کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بالکل آپ کی یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ جس طرح کرکٹ کا اگر میچ ہو یا کرکٹ کی ٹیم ہو، اور اس کے اوپر کوچ اور اس کا ٹرینر لگا دیا جائے والی بال کا ماسٹر، تو بتاؤ وہ اس کو کیا سکھائے گا۔ یہ ایک مسائل ہے، چونکہ آپ اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور ہمارے جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ ایک کرکٹر ہیں، اور یہ بات اگر وہ سن لیں تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ دیکھو یہی معاملہ ہے۔ جتنے آپ کے سیاسی لیڈر ہیں یا آپ کے یہ جو مذہبی رہنما ہیں، آج یہ ہر دور میں آتے ہیں، نیا جال لے کر آتے ہیں، امت کو اس میں پھانستے ہیں، پھنساتے ہیں، اور پھر تالیاں پیٹتے ہیں۔ اور یہ تو اب آئے ہیں، ان کو نیا جال لانا بھی نصیب نہیں ہوا، پرانا جال لائے ہیں، پرانے کھلاڑی پرانا جال لائے ہیں، اور پھر امت کو کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بقا ہے نا، یہ جمہوریت میں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 75 سال بعد یہ راز کھلا۔ میں تو 38 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، وہاں سے یہ میں نے بات شروع کی تھی کہ دیکھو تمہارے اوپر بہت بڑی ذلت اور خواری آنے والی ہے اس ایمان میں شرک کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا ہے 71 میں تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار کر رہا ہے قوم کے لوگوں، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود، کمانڈو دستے ہونے کے باوجود، میزائل ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ آگے ہونے کے باوجود، سب سے بہترین ایجنسی تمہارے پاس ہونے کے باوجود، اور یوتھ کا تو کہنا ہی کیا، اس جیسی جوش اور ولولہ اور بالکل خون گرم و سیال رکھنے والی یوتھ شاید ہی کسی اور قوم کے پاس ہو، لیکن پھر بھی وہ عزت نہیں مل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، کوئی مقام نہیں ہے۔ ایک ہمارے جرنیل صاحب ہیں، وہ ایک فون کال کے اوپر کمانڈو جرنیل ڈیئر ہو جاتا ہے، اندازہ لگائیے، جنرل مشرف صاحب، اور دوسرے ہیں ان سے بھی میڈل اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایک دھمکی امیز لہجہ اس کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا انجام کیا نکلنے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہر چے کرداں آشنا کرد۔ کو اسلام کو تو مار ہمیشہ اندر سے پڑی ہے، غداروں سے، میر جعفر اور میر صادق سے مار پڑی ہے۔ بالکل عمران خان جو اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں اور جو بات سامنے لا رہے ہیں وہ بالکل درست لا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت بڑا اس سے بھی خطرہ سامنے آ گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور پہلے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ہم تمہیں بھنی گالا آنے نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے میں آ رہا ہوں، اور وہ واقعی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بالفرض اس میں وہ مارے گئے۔
تو دیکھو اس سے بھی پہلے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے ہیں، کوئی ان کی انکوائری ہوئی ہے، کسی نتیجے پر کوئی بندہ پہنچا ہے، یا کوئی بعد میں قوم روئی ہے ان کے اوپر، لیاقت علی خان ہو، اور یا بعد میں جس طرح بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، خود جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ بھی ہوا معاملہ، کوئی اس کے بعد بے نظیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، دنیا اسی طرح چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح عمران خان کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ نہیں کہ کچھ قیامت آ جائے گی، روٹین تو اسی طرح چلتی رہے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ اتنے زیادہ جوش اور ولولہ، اور وہ جو اپنی پوری توانائی اور پوری ذہانت اور پوری قوت کو جس راستے کے اندر لگا رہے ہیں، یہ تو شیطانی راستہ ہے، یہ جمہوریت کے راستے میں لگا رہے ہیں، ملک کے راستے میں لگا رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں لگا رہے ہیں۔ کامیابی تو اللہ کا حکم ماننے کے اندر ہے۔ کس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا میاں مٹھو؟ تمہیں ہوش ہی نہیں، ابھی تو وہ لمحہ ہی نہیں آیا جو ایمان خالص کا ہوتا ہے، وہ لمحہ نہیں آیا آپ کے اوپر۔ قوم کے لوگوں میں آپ کے لیڈروں کو کہہ رہا ہوں، جو بھی ہیں، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، اور یہ ہمارے کیا نام ہے عمران خان ہوں، فضل الرحمان ہوں، فوجی قیادت ہو، وہ لمحہ آپ کے اوپر ابھی آیا ہی نہیں ہے جو ایمان خالص کے اندر پہلا قدم جو ہوتا ہے۔ باقی یہ جو آپ کو فراڈ دیا گیا ہے کہ تم چونکہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور بتانے والے نے یہ تو بتایا، لیکن ساتھ یہ نہیں بتایا کہ ساتھ یہ بھی کہا تھا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جس کی زبان اقرار کرے اور دل، یہ جو دل ہے یہاں سے اس کا مخرج ہے، یہ بھی تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، الا اللہ۔ یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ اسی وجہ سے تو مزار کے اوپر سجدے بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی میں شرک نہیں کر رہا ہوں، یا علی مدد کے پٹے بھی بنواتے ہیں بازوؤں کے اوپر، امام زامن باندھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے۔ مسلکوں کے اندر بھی ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی صوفیزم کے اندر ہے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی شرک ہے، یہی شرک کے پٹے ہیں جو تمہارے، یہی بیڑیاں ہیں جس کے اندر تم جکڑے ہوئے ہو۔ پوری قوم غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، غلاموں کے غلام بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں کے غلام ہیں۔ اب یہ جو حقیقی آزادی کا جھانسا دیا جا رہا ہے نا، یہ آقا بدل کیے جا رہے ہیں کہ تم نواز شریف اور شہباز شریف اور امریکہ کی غلامی سے نکلو، اور جناب محمود قریشی اور عمران خان اور فواد چودھری اور روس اور چائنا کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ وہ آزاد کب ہوں گے؟ ابھی کہتے ہیں حقیقی آزادی، بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی جائے، جس کے چانسز بہرحال کم ہیں۔ یہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ انہی کے اس دنگل کے اندر، انہی کے اس اکھاڑے کے اندر، خود انہی کے اصولوں کے اوپر قائم رہ کے انہی کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی خواب خیالی۔ یہ پرانے کھلاڑی ہیں، اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور بالفرض آپ کوئی بائی ہک اور کروک کسی وجہ سے آپ کو کامیابی مل بھی گئی، تو بتائیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے، توحید کا معاملہ نہیں ہے، شرک اسی طرح چلتا رہے گا۔ عرس اور میلے آپ کہہ رہے ہیں ہم اور زیادہ کرا دیں گے، میلاد کی محفلیں ہم پہلے اگر کم کرتے تھے تو ہم اور زیادہ تیزی کے ساتھ اور جوش کے ساتھ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے۔ یہ جو شرک کی سالگرہ منائی جاتی ہے، پھر ہر مہینے کی 11ویں شریف بھی چلتی رہے گی، 10 محرم کے کنڈے اور وہاں کی جو حلیم ہیں اور وہاں کے جو شربت ہیں وہ بھی اسی طریقے سے رواں دواں رہیں گے، آپ خود پئیں گے پلائیں گے، تو اس کے بعد جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ پھر آپ مثالیں دیتے ہیں، کبھی برطانیہ کی، کبھی فرانس کی، کبھی سوئٹزرلینڈ کی، کبھی چائنا کی، کبھی رشیا کی، یہی مثالیں دیتے ہیں نا، آسٹریلیا کی۔ بتاؤ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مرنے کے بعد یہ کہاں جا رہے ہیں سارے؟ فرانس والے مرنے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ انگلینڈ والے کہاں جا رہے ہیں مرنے کے بعد؟ امریکن جو مرتا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بتائیے؟ کیا یہ سیدھے آگ کے اندر نہیں جا رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح قوم کو اٹھا کر آپ نے خوشحال بنا کے آگ کے اندر اتار دیا ہمیشہ کی، تو بتاؤ آپ قوم کے خیر خواہ ہیں؟ دنیا چاہے آپ کو قائد اور قائد اعظم کے نام سے یاد کرتی رہے، پلوں کے نام اور روڈوں کے نام اور شہروں کے نام آپ کے نام پر رکھے، بڑے بڑے فوٹو لگا دے ہر چوراہے کے اوپر، یہ ہمارے قائد گزرے۔ کیا کہنا ان کی بہادری اور جرت کا، یعنی اتنے بہادر اور جرت مند تھے کہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، جہنم سے بھی نہیں ڈرتے تھے، اتنے بہادر اور دلیر تھے۔
لیکن یاد رکھنا جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے، جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور کسی نے آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے، فراڈیے نے آپ کو فراڈ کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے عقیدے کے اندر چاہے شرک ہو، وہ جو علی نے کہا تھا کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے رہیں۔ یہ مومن یہ ان کی جو مرضی کریں، پرستش کریں شوق جیسے جس کی چاہیں، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں اور سجدے کریں اور رکوع کریں، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ اسلام جائے۔ یہ جو کسی بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ تو کافر ہوتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی کریں، مزاروں کی خاک چاٹیں، پتھر اپنے گھٹنوں کے اوپر مریں تاکہ یہ بیماری دور ہو جائے، اور بار بار پھیرے مانیں، منتیں مانیں، مرادیں مانیں، بکرے ذبح کریں اور مرغیاں چڑھائیں، وہاں جا کے تیل چڑھائیں اور جا کے فریادیں کریں ان سے کہ بابا بس تیرے وجہ سے پہلے بھی ترا ہوا ہوں، پہلے بھی میں 11ویں کرتا تھا، 11ویں والی سرکار ایک نظر اور ادھر میرے اوپر توجہ فرمائیں، اور اللہ کے ہاں خالص کافر اور مشرک اور اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کے انکاری۔ دیکھو غور کرو میرے پیارے بھائیو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کتنی سادہ بات ہے اور کتنی سچی بات ہے اور کتنی براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکار ہے، یہ کہ وعدے ہیں اسی کے اندر وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ ہاتھوں میں تسبیح اٹھائے اور اس کے بعد جب اسی تقریر سے فارغ ہونے کے بعد کیا، اسی تقریر کے اندر نعرہ حیدری یا علی مدد لگتا ہے اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا ہے، کیوں؟ ووٹ حاصل کرنا ہے۔ اسی سٹیج سے میوزک اور وہ جو ہے گانا بجانا ہوتا ہے عطا اللہ نیازی کا اور پتہ نہیں کس کس کا، تو بتاؤ اس کے بعد تمہارا نبی علیہ السلام سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بتوں کو اور سازوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نبی علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نہ جانے کیا شرم دامن گیر ہوتی ہے، کیا ذہنی مروبیت ہے آپ کے دماغوں کے اندر۔ یہ انگریز چھائے ہوئے ہیں، ان کی ساری پالیسیاں چھائی ہوئی ہیں، اور وہ چونکہ سفید چمڑی والے تھے اس وجہ سے آپ کلین شیو کر کے کریمیں لگا کے گورا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر وہ حبشی آتے ہماری اس سرزمین کے اوپر تو آج کالی کریمیں ہوتی، یقین کیجیے سارے منہ اپنے کالا کرتے ہیں، کیونکہ اتنی ذہنی مروبیت ہے ان کے اندر۔ ان کو دین اسلام سے کوئی پیار نہیں ہے، دین اسلام کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ان کو شرم دامن گیر ہوتی ہے، جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، مجاہد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے، اور کوئی سزا بتائیے، موٹی موٹی باتیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، بتائیے کون نہیں جانتا ہے؟ ایک بچے کو بھی پتہ ہوگا، عورتوں کو پتہ ہوگا، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے جی؟ اس کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور آج 75 سال میں کسی ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا؟ بتائیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو کوئی واقعی یہاں چور نہیں ہے، یہ تو خیر بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا تو، لیکن دوسری بات ہے کہ چور تو ہیں لیکن ہاتھ کاٹنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں کہیے، بے نظیر نے کہا، اور کسی نے دم نہیں مارا ہے۔ کل پرسوں میں نے اس کے باپ بھٹو کی ایک تقریر سنی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس تقریر کو سننے کے بعد، جب اس نے کہا تھا کہ ہم بنگلہ دیش والوں کو علیحدہ کریں گے، اور عوام کھڑی ہو گئی کہ نہیں 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 نہیں، اس نے کہا اچھا نہیں تو جائیں جہنم میں جائیں، سور کے بچے جہنم میں جائیں۔ اندازہ لگائیے، یہ لیڈر ہمارا کہہ رہا ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر بھی وہ پاکستان کا ہیرو ہے، پھر بھی وہ شہید ہے۔ یہ بات مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں سر پھرو؟ اللہ نے تمہیں اقتدار اس لیے دیا تھا، اللہ نے تمہیں صدر اور وزیر اعظم اس لیے بنایا تھا کہ اس کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں؟ اللہ نے تمہیں جرنیلی اس وجہ سے دی تھی، اتنی بڑی عزت اس وجہ سے دی تھی، کیا تم مستحق تھے اس کے؟ تمہیں ایک مزدور چھوٹا سا بھی وہ اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا، تمہیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کی شکر گزاری کرتے، اللہ کے دین کی دھجیاں خود بھی اڑائیں اور دھجیاں اڑتے دیکھیں اور دم نہ مارا، بلکہ حفاظت کی اس کی، آپ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے تھے کہ اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کی حفاظت آپ کریں گے، ان درگاہوں اور مندروں کی حفاظت آپ کریں گے۔ اس وجہ سے آپ کو جرنیلی ملی ہے، اس وجہ سے آپ کو اقتدار اللہ نے دیا تھا، چیف آف آرمی سٹاف اللہ نے آپ کو اس لیے بنایا تھا، یہ گنے اور ٹینک اور میزائل اس لیے آپ کو دیے تھے کہ اللہ کے خلاف استعمال کرو، شرک اور کفر کی حفاظت کرو، اس لیے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ للہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس انداز سے کہ مجھے حقیقی معنوں میں اپنی قوم سے محبت ہے، پیار ہے، اپنے ملک سے پیار ہے، انسانیت سے پیار ہے، اور انسانیت سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایمان عقیدے کی بات کی جائے تاکہ ان کی جان جہنم کی آگ سے بچے، اور اللہ کے قہر و غضب کا جو کوڑا اس کے اوپر لہرا رہا ہے، اور بالکل جس طرح سخت طوفانی بارش آنے والی ہوتی ہے،
اور گرجدار چمک کے ساتھ بجلی ہوتی ہے اور اس کے بعد سیلاب آتے ہیں اور تباہی اور بربادی پھیر کے رکھ دی جاتی ہے. اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کا غضب کا کوڑا تمہارے اوپر بالکل برسنے والا ہے. اور ہر سال اور نیا جو حکومت تمہارے اوپر آتی ہے، پہلے سے زیادہ چور اور ڈاکو اور بدکار تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. کب تک ان کے پیچھے چلتے رہو گے؟ کب تک ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہو گے؟ تمہیں کب عقل آئے گی میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے فوجی بھائیوں؟ 70th لانگ کورس تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا بھائی آپ سے مخاطب ہے. بابر کمپنی، جوہر کمپنی، JCB اور پھر 7 پنجاب ریجمنٹ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرا مالک ان کا دل کو کھول دے اپنے دشمن اور اپنے دوست اور دشمن کے درمیان یہ فرق کر سکیں. اپنے دشمنوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا ہیرو مانتے ہیں، جو ان کو جہنم کی آگ کے اندر لے کے جائیں گے اور وہاں ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے. یہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، لیکن وقت واپسی کا نہیں ہوگا، واپس نہیں آ سکو گے. اور آج جو تمہارا اپنا بھائی تم سے کوئی مال نہیں مانگتا ہے، تم سے کوئی پوسٹ نہیں مانگتا ہے، تم سے کوئی وزارت نہیں مانگتا ہے، نہ ہی کوئی ووٹوں کی بھیک مانگے گا کبھی کہ مجھے ووٹ دے دو. مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے تو اس چیز سے غرض ہے کہ آؤ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. میں انشاءاللہ تمہاری رہنمائی کروں گا اور زبردست طریقے سے تمہاری رہنمائی کروں گا. انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں ایک لیڈر کی حیثیت سے ابھرے گا اور تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. تمہارے سارے مسئلے بالکل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا حل، سارے مسائل کا حل جس کے ہاتھ میں ہے، تم نے اسی سے بگاڑی ہوئی ہے، اسی کو للکار رہے ہو اللہ کو. جب اس کی طرف آ جاؤ گے، سرنڈر ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد وہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش کر دے گا. پوچھتے ہیں وسائل کہاں سے آئیں گے، قرضے کیسے اتریں گے؟ کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا نا وسائل کہاں سے آئیں گے. مالک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے یہ میرے اوپر ایمان لے آتے، مجھے اپنا اکیلا معبود مانتے اور پھر میرے سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، پیارا طریقہ اللہ نے بتایا. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی بات تم مان لو گے تو کوئی کھانے پینے میں کمی آ جائے گی، کچھ اچھا لباس پہننے پر پابندیاں لگیں گی، اچھا گھر خریدنے پر، فلیٹ اور بڑا محل بنانے پر کوئی پابندی آ جائے گی. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. سب کچھ ہوگا اسی اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اس سے زیادہ اگر آج ایک محل تم نے خریدا ہے وہاں لندن کے اندر نواز شریف، تو اس جیسے 10 محل تمہیں اور اللہ تعالیٰ دے دے گا اور کوئی تمہیں روک ٹوک والا نہیں ہوگا، کیونکہ تم اللہ کے بندے جب بنو گے، تم خود اللہ کے بندے بنو گے. یہ جب ذلت اور خواری آپ کی آئی ہے، یہ درباروں کے بندے بننے کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا یہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. اور یہ عذاب سورہ الانعام کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ میں اس طرح عذاب دیتا ہوں. یہ بڑے شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خود گروپوں میں بانٹتا ہوں. اندازہ لگائیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھ لو گروہ بندی نہ ہو جانا، وہاں تو اللہ منع کر رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بانٹتا ہوں تمہیں، میں گروپوں کے اندر بانٹتا ہوں، پارٹیوں میں بانٹتا ہوں. پھر ایک کو طاقتور کرتا ہوں، وہ دوسرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے. ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھاتا ہوں، اور پھر بعد میں جو پسا ہوا ہوتا ہے پھر اس کو میں طاقت دیتا ہوں، اور پھر وہ اپنے بدلے لیتا ہے. اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہو. ابھی یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یہ نواز شریف اور دوسرے لوگ چھپتے پھر رہے تھے. اب ان کے پاس اقتدار ہے. عمران خان صاحب جہاں کے PK میں جا کے چھپ گئے ہیں اور اب یہاں آ رہے ہیں بنی گالہ میں، قتل و غارت اور خون ریزیاں ہوں گی، اور بالفاظ عمران خان صاحب آپ کی موت آ گئی تو بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے، ہمیشہ کی آگ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت TV والے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ عمران ریاض آپ کو نہیں بتائے گا، یہ آپ کے قریب محمود قریشی آپ کو نہیں بتائے گا، فواد چودھری آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا، اور خاص کر طارق جمیل نہیں آپ کو بتائے گا، تقی عثمانی نہیں بتائے گا. ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں یہ بات بتانا. آپ کا بھائی آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ کے خسارے میں چلے جائیں گے، اور پھر ان کے اوپر وہاں سے لانتیں بیچیں گے، واپس آ ہی نہیں سکیں گے. ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پیچھے درود اور ختم اور چافتے چند دن کہہ کے گھر والے آپ کے عزیز و اقارب، اور اس کے بعد بھول جائیں گے آپ کو، اور آپ وہاں آگ میں چلے جائیں گے. سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہوا اس سے پہلے بھی روٹی کپڑے اور مکان کے وعدے کرنے والے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سونے کے دروازے لگانے والے، عرس اور میرے کرنے، حلوہ بانٹنے والے کہاں گئے؟ یہ مارے گئے. اب وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں. شرکیہ نعرے لگانے والے سارے کے سارے مارے گئے، اور یہ بھی مارے جائیں گے. ایک ہی ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمک حرام غداروں کا رکھا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ غداری کرو وہ تمہیں چھوڑ دے گا. مالک فرماتا افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. کیا میرے باغیوں نے، انہوں نے، کافروں نے، انکاریوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے چھوڑ کر
میرے بندوں کو اپنا کارساز، اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، رکوع اور سجدے یہ کرنا شروع کر دیں، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، میں نے ایسے ہی نمک حرام غداروں کے لیے، کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا خوفناک انجام ہے۔ عقل حیران ہے کہ وہاں کس طرح خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی اندازہ، جس کے اندر ڈبکیاں دی جاتی رہیں، ہمیشہ کی آگ اور لاوے کے اندر رہو گے۔ اور دوسری طرف کیا جاتا ہے، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، بس اس نے اتنا مطالبہ کیا آپ سے، کہو اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ اکیلا ہے، یعنی اکیلا داتا ہے، اکیلا داتا ہے، یہ دوسرے نہیں ہیں، ان کا رد کرو، ان کو ہٹاؤ اپنے اور اللہ کے بیچ میں سے، ان درگاہوں کو، ان مندروں کو، ان چادروں کو، ان چڑھاووں کو، ان عرس اور میلوں کو ہٹاؤ، یہ رکاوٹیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جب اللہ کے بندے آئیں گے اور اس کے بعد ان کا وہ کچومر نکالیں گے، سب کو بلڈوز کر دیا جائے گا، پہلے دن یہ فیصلہ ہوگا، پہلا فیصلہ یہ آئے گا کہ شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے، کیونکہ جو اللہ کے بندوں کی حکومت آئے گی وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، وہ لوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی، وہ نوٹوں کے ذریعے نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بادشاہ عطا فرماتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں۔ یہ فیصلہ اوپر ہوتا ہے۔ آج نیچے جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں اصل میں اوپر فیصلہ ہوا ہے، اس اللہ نے ان کو پھر ایک دفعہ ذلیل کرنے کے لیے آگے لائے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ان کا پاس اقتدار آ گیا، اندازہ لگے اقتدار ملنے کے بعد بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی وہ لعنت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس پر مسلط کرتا ہے۔ اور پھر ہو سکتا ہے پھر دوبارہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ لے آئے ان کو پھر مزید اذیت دینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی منہ پر ہاتھ پھیر کے ایسے کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تیری ایسی رہی۔ عذرانہ ثناء اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے وہ اللہ کا عذاب جس کا ذکر اللہ نے سورہ الانعام کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے، بربادی سے ہمارے بھائیوں کو بچائے، مالک اپنی رحمت اور شفقت سے ان کو ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔